قرآن's میسیج ٹو ہیومینٹی، آئیے آج لے کر چلیں گے اس محفل میں جہاں پر یہ قرآن کا مانوتا کے لیے کیا ہے سندیش اجلاس عام ہو رہا ہے جانسٹ کی ایتہاسک مسجد بلال میں، اور پہنچے ہیں علماء کرام یہاں پر وشو وکھیات اسلامک اسکالر مولانا سید سلمان حسینی ندوی۔ مولانا سلمان حسینی ندوی کسی بھی پریچے کے محتاج نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کی الگ پہچان ہے، اسلامک اسکالر ہیں، اور خاص طور سے کس پرکار ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی کے اندر کس پرکار سے ہو آپسی سوہارد قائم، ایسا پیغام انہوں نے ہمیشہ دیا ہے۔ انہوں نے بھائی کو بھائی سے ملانے کا سندیش دیا ہے، انہوں نے ہمیشہ سے یہ سندیش دیا ہے کہ ہر حال میں سبھی ایک رب کے بندے ہیں، اور اس میں جو اسلام کا پیغام ہے وہ بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ ہمیں مانوتا کی سچی سیوا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ تو آئیے سیدھا لے کر چلیں گے مسجد بلال جانسٹ کے اندر، جہاں پر حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی پہنچ چکے ہیں، اور وہ ایک اجلاس عام کو خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا موضوع خاص طور سے آج ہے قرآن's میسیج ٹو ہیومینٹی، یہ قرآن کا مانوتا کے لیے کیا ہے سندیش، سنیں انہی کی زبانی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس کے پیغمبر ہیں، اور انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرما دی گئی، حکم کیا گیا نبی کو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے تمام لوگوں میں تم سب کے لیے پیغام لایا ہوں، اے تمام انسانوں میں تم سب کا رسول، میں تم سب کا پیغمبر۔ لہذا یہ جو خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں نے قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس خطاب کو اتنا محدود کیا کہ مسجد کی چار دیواری میں اور کسی مدرسے کے اندر اور سیرت کے جلسے میں یہ پیغام محدود ہو کے رہ گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پیغام کا اعلان کیا جاتا دلی میں پارلیمنٹ کے سامنے، ہر صوبے کی اسمبلی کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے، سول کورٹ کے سامنے، جتنے بھی طبقات دنیا میں ہیں سب کے سامنے یہ بات کہی جاتی کہ محمد لاسٹ میسنجر ہے، آخری پیغمبر، آخری نبی، اور وہ سب کے لیے، وہ ہندوؤں کے بھی پیغمبر ہے، بدھسٹوں کے بھی، جینیوں کے بھی، سکھوں کے بھی، یہودیوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، امریکہ کے لیے بھی وہی پیغمبر ہے، اور آسٹریلیا کے لیے بھی وہی پیغمبر ہے، اور رشیا کے لیے بھی، اور جاپان کے لیے بھی، اور چائنا کے لیے بھی۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے سب تک پہنچائی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ صدا صرف مسجد حرام میں لگائی ہو، یا مسجد نبوی میں، یا زیادہ سے زیادہ مسجد اقصی میں، بلکہ انہوں نے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے یہ صدا ہر جگہ لگائی، اور یہی وہ صدا تھی جس کی بنیاد پر جزیرۃ العرب فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ازبکستان فتح ہوا، افغانستان فتح ہوا، ہندوستان فتح ہوا، اور اوپر چلے جائیے تو ترکمانستان اور قزاقستان اور آذربائیجان اور کتنے علاقے اسی صدا سے فتح ہوئے۔ اور دوسری طرف آگے بڑھیے تو پیلسٹائن اسی صدا سے فتح ہوا، ایجپٹ بھی، اور تیونیشیا بھی، اور لیبیا بھی، اور الجیریا بھی، اور موراکو بھی، اور اسپین بھی، اور افریقن کنٹریز بھی۔ پوری دنیا اسلام کے حلقے میں داخل اس بنیاد پر ہوئی کہ یہ بتایا گیا کہ آپ سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر۔ یہ بات
ان تک پہنچائی گئی، ان کو سمجھائی گئی، ان کے سامنے اس کی وضاحت کی گئی، عمل پیش کیا گیا، اخلاق کے نمونے پیش کیے گئے، اور ایک ایسا زبردست مکمل سسٹم سامنے رکھا گیا کہ سیاست کی اصلاح کیسے ہوگی، حکومت کی اصلاح کیسے ہوگی، ایجوکیشن کی اصلاح کیسے ہوگی، آرمی کی اصلاح کیسے ہوگی، بزنس اور کامرس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور سائنس کو صحیح رخ کیسے دیا جائے گا، اور کس طرح مورل ایجوکیشن ہوگی، اور کیسے لوگوں میں یونٹی پیدا کی جائے گی، اور ڈائیورسٹی ان یونٹی کیسے وجود میں آئے گی۔ یہ وہ بات تھی جو مسلمانوں نے ہر جگہ عام کی، اور اسلامی دستور ہے، قرآن پوری امت انسانی کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ صحیح راستہ آپ کے ذہن کے لیے، آپ کی فکر کے لیے، آپ کے عقیدے کے لیے، آپ کی صفائی ستھرائی کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے، اور آپ کی سوسائٹی کے لیے، اور آپ کے معاملات کے لیے، اور آپ کے بزنس کے لیے، اور آپ کی کاشتکاری کے لیے، اور آپ کے ملکی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے، تمام مسائل کے لیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا۔ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوری دنیا گمراہی کے کھٹا ٹوپ اندھیرے میں گم تھی، کہیں پر ہدایت کی آواز نہیں تھی۔ جدھر بھی نگاہ ڈالیے، پرشین امپائر کو دیکھیے، رومن امپائر کو دیکھیے، انڈیا کو دیکھیے، ایجپٹ کو دیکھیے، ہر جگہ خرافات، توہمات، شرکیات، ظلم، ذاتی اور عیاشی اور فحاشی اور بدماشی، یہ وہ ماحول تھا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ قرآن کے الفاظ میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ نے فرمایا یہ اس دور کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی تھی۔ یہ 6 صدی عیسوی کا دور ہے، اور 7ویں صدی عیسوی کا ابتدائی دور ہے، جب یہ قرآن میں فرمایا گیا کہ کرپشن ہر جگہ غالب آ گیا، خشکی پر بھی اور تری پر بھی، سمندروں میں بھی، دریاؤں میں بھی، اور خشکی کے علاقوں میں بھی کرپشن غالب آ گیا، فساد غالب آ گیا، ظلم غالب آ گیا، ہر طرف انارکی، کہیں بھی انصاف نہیں، اور بے انتہا زیادتی کی جا رہی ہے، غلاموں کو روندا جا رہا ہے، عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، بچوں کی معصومیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جو حکمراں ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں، اور وہ حکومت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، پھر اپنی اولاد کو منتقل کرتے ہیں، اور اس طرح ظلم کے راستے کو ہموار کرتے ہیں۔ جو سیاست ہے وہ مفاد پرستی کی ہے، اور جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ سب بگڑے ہوئے فسادی اور بے انتہا معاشرے کے لیے مضر لوگ، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اب آخری نبی کو برپا کیا جائے گا، اور جب آخری نبی کو برپا کرنے کا فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں انتخاب مکہ مکرمہ کا کیا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے لیے سینٹر پلیس ہے۔ پوری دنیا ہاشم، اس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ پوری دنیا میں کسی خاندان میں بھی کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جو اتنا روشن ہو، اتنا تابناک ہو، اتنا زیادہ بااخلاق ہو، اتنا بلند صفات ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا، اور ان کا جب انتخاب کیا تو یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ سے پہلے انبیاء آتے رہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد
ذمہ داری امت کو سونپ دی جائے گی، امت کے علماء کے کانوں پر ڈال دی جائے گی، امت کے مرشد اور مجدد اور مصلحین کے کانوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا خاتم النبیین کی حیثیت۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین، اس لیے آپ کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، فراڈی ہوگا۔ اسی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی بنائے گئے تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ فراڈی ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، 30 دجال، ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور آخری دجال جو سب سے بڑا ہوگا اور حضرت عیسیٰ کی نزول سے پہلے ظاہر ہوگا وہ تو یہ دعویٰ کرے گا مجرم کہ میں رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں مالک ہوں۔ وہ سب سے بڑا دجال ہے جس کا دور سامنے آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے دنیا دجالی دور کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی تو اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ محمد بن سلمان حافظ نہیں، کوئی نہ حافظ نہ قاری، جبکہ وہ جزیرۃ العرب کے لوگ، لیکن ترکی کا حاکم اردوغان حافظ قرآن ہے اور قاری ہے قرآن، اور قرآن کا اسے علم ہے، صرف قاری اور